نذیر چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایم پی ہیں آپ اور جہانگیر ترین گروپ سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے ابھی میڈیا ٹاکس میں بھی دیکھا کہ نذیر چوہان صاحب بڑے ایکٹیو نظر آئے، اور جس طرح ان کا لب و لہجہ 2 دن پہلے تھا آج بالکل مختلف تھا۔ تو نذیر چوہان صاحب آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ آخر ان 2 دنوں میں سی ایم صاحب سے ملاقات کے بعد ایسا کیا ہوا ہے، ایسے کون سی یقین دہانی آپ کو کروائی گئی ہے کہ آپ کا لب و لہجہ بھی بالکل مختلف ہے، اور اب آپ کو پی ٹی آئی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا جہانگیر ترین صاحب پر ہے، یا پھر کوئی دباؤ ہے آپ پر؟ سغیرہ صاحب، سب سے پہلے تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہ کا شکر الحمدللہ ہم پہ کوئی دباؤ وغیرہ تو کوئی ایسا نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ یہ ہم نے کھل کے بات کی جس کو بھی آپ نے مختلف طریقوں سے پیش کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں تھا، جو بات اس وقت دل میں آئی، ہم نے برملا آپ کے سامنے رکھی۔ آپ اس کو جیسے تروڑ مروڑ کے یا جو بھی آپ اس کو پیش کرنا چاہیں، جو آپ الفاظ کو حقیقت دینا چاہیں، تو آپ کی ذاتی مرضی ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ صرف یہ تھا کہ ملک کے اندر جس تبدیلی کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی، آج الحمدللہ وہ حقیقی تبدیلی میں بدلے، اور الحمدللہ اگر ہماری اپنی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے اندر گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں بلایا فوراً کے فوراً پہنچے، مجھے بتائیں کیا آپ کے ایشوز ہیں، ان مسئلوں کو فوراً ہم ایڈریس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، اور وہاں جب ہم پہنچے تو انہوں نے اپنی جو صاحب کا کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے، کوئی بری بات اس میں نہیں ہے۔ اور رہی بات جہاں تک کہ پریشر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ کوئی بھی بندہ آج کے دور میں کسی پریشر میں آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسی چیز نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ایک جمہوری ملک کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کو سب کو بلا کے ملاقات بھی کی، آدھے گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ 3 گھنٹے میں چلا گیا، سب کی باتیں سنی اور یہ بتایا انہوں نے کہ ہاں بے شک اس یہاں پہ بھی مجھ سے مسنگ ہوئی، یہاں پہ بھی غلطی ہوئی۔ جب انسان ایک اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد پیچھے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ وجہ یہ سب سے بڑی، اگر میں آپ کے پروگرام میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور اگر ایک آگے سے دوست کہہ رہا ہے یار سوری یہ مجھ سے منہ سے نکل گیا ہے، تو مقصد کہنے کہ وہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نذیر چوہان صاحب، اگر وہ معاملات جو سلجھ نہیں رہے تھے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سی ایم صاحب سے ملاقات کے بعد وہ معاملات سلجھ گئے ہیں، آپ کے تمام مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ لوگ خاص طور پر جس طرح اپنے اپنے حلقوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے یا اور کوئی مسائل ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ مسائل بھی حل ہو گئے، لیکن سوال میرا سر یہ ہے کہ آپ کی اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی سی ایم صاحب سے، تو کیا اس ملاقات میں آپ کے یہ مطالبات نہیں مانے گئے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے تھے نا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور پھر اچانک سے اب آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں، تو آپ کے لیے سب ٹھیک ہو گیا، جمہوری پارٹی بھی بن گئی جو کل تک آپ کے لیے آمریت کی پارٹی تھی؟ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی میرا ذاتی مطالبہ کوئی نہیں تھا، اور جہانگیر خان ترین کی ذات کا بھی ذاتی مطالبہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جو بات کرنی ہے اپنی پارٹی اور آنے والے وقت کے لیے کرنی ہے۔ اگر ایک جدوجہد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، اور آگے بھی ان کی جدوجہد میں جہاں پہ کوئی کمی اس وقت ہو رہی تھی اس کے لیے اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے، تو جو لوگ اس کا نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں گے وہ پازیٹیو بھی ضرور سوچتے ہوں گے، جنہوں نے عقل دی ہے، جن کے دماغ میں عقل ہے وہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیا، کن دونوں باتوں میں غور سے دیکھو، اس میں سچائی کتنی ہے اور اس میں غصہ کتنا ہے، اس میں جھوٹ کتنا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں یار اس میں یہ چیزیں ہیں جو میں واقعی ٹھیک کرنے والی تھی، اس کے منہ سے نکل گئی ہیں، غصے میں نکل گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ اگر کسی غصے سے نکل گئی بات تو اس میں دیکھو اچھائی ہے کہ برائی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، ہم اپنی اس بات پہ پھر ریپیٹ میں کر رہا ہوں، ہماری کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے بھائی۔ پارٹی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے آج بھی میرا وزیر اعظم عمران خان ہے، کل بھی میرا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اور جب تک میں اس پارٹی میں ہوں، اور خان صاحب اگر مجھے اس پارٹی سے کہ نذیر تم چھوڑ بھی دو، تب بھی میرا لیڈر عمران خان ہی ہوگا، کیونکہ اس ملک کو اگر کوئی ہوپ ہے تو صرف عمران خان سے ہے، عمران خان کی ذات سے ہے۔ اور یہ جو میں بول رہا ہوں کھل کے، یہ مجھے عمران خان نے سکھایا ہے بھائی، عمران خان نے میری تربیت کی ہوئی ہے، تو یہی میں عمران خان کے بارے میں بولوں، میں ان کے بارے میں بات کروں، ان کے بارے میں چیز کروں، جس طرح مرضی کروں، میرا لیڈر ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے چیز میں۔ اگر میں اپنے لیڈر کو بات کرتا ہوں، یہ بات وہ میری سنتا ہے، ہم تو اپنے لیڈر سے بات کرتے ہو اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے تھے
12 साल पहले कि खान साहब पहले मेरी बात सुने, हम इतने चहेते लीडर है भाईजान उनके, हम इतने चहेते कारकुन उनके, खान को अंदर बैठाना और अंदर से कुंडी लगा ली, अंदर कोई ना आए। तो भाईजान हम तो ऐसे कारकुन हैं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई लीडर है नहीं है। तो मुझे ये पता है कि मेरे लीडर ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मुल्क को बदलना है। रही बात जहां तक कि आपने कहा एकदम क्या प्रेशर पुश हम पे कोई नहीं आता, ये जरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज पे हमें तकलीफ थी वो थी पंजाब के अंदर अच्छी गुड गवर्नेंस की। हमें तकलीफ थी कि सर हमारे 3 साल गुजर गए, खुदा का वास्ता है हम करके आ रहे, हमें जरा देख लें हमने क्या 3 साल में खोया क्या पाया। तो उस चीज के लिए जो मुझसे मुंह से निकला मैं बोल गया। अब मकसद ये कहने का है कि उस बोलने के साथ अगर हम ये देखेंगे यार ये चीजें नजीर चौहान ने बोली थी, इसमें इसकी जात का क्या इशू था, ये किसी को जलील करना चाह रहा था क्या, ये किसी को अल्लाह माफ करे हिट करना चाह रहा है, ये खुद वजीर आला बनना चाह रहा था, ये खुद मिनिस्टर बनना चाह रहा था? नहीं भाई नहीं, मेरा कोई तल्लक नहीं है। ठीक हो गया नहीं, बहुत अच्छी बात है नजीर साहब, बहुत अच्छी बात है, आपके मुतालबात माने गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से मुतालबात थे जो आपके अभी लास्ट मीटिंग तक नहीं माने जा रहे थे और अब वो मुतालबात मान लिए गए हैं, वो आप बता सकते हैं हमें? ये आपने बात बहुत अच्छी की है, ये बात है जो आपको करनी चाहिए थी जी। देखें बेसिकली पिछले 3 साल के अंदर एक वजीर आज़म हमारा पाकिस्तान उठता है, वो भी कह रहे हैं इस्लामाबाद से कि याद रखो मैंने महंगाई को खुद कंट्रोल करना है, मैंने खुद देखना है। अब खाली इमरान खान साहब ने जो वजीर आज़म का पैगाम मिल गया है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आज़म पंजाब की, फिर उसके बाद जितने मिनिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद जितने MPs हैं कि वजीर आज़म ने कल क्या बयान दिया टीवी पे, उसके बाद फौरन सब पूरी ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ जाए और ये साबित करे कि उनके मुंह से निकला एक लफ्ज भी हमने मेक श्योर करना है ये कल ऐसा ना हो। भाईजान कमजोरी क्यों हो रही है? कैसे कमजोरी हो? मैं देखता हूँ कैसे कमजोरी हो। अगर वजीर आज़म ने एक लफ्ज बोला है और वजीर आज़म से निकली बात पे अमल नहीं हो तो ये कैसे, कौन जिम्मेदार है? देखें मैं आपकी अब कैसे आपने कहा जी वो कौन से मुतालबात थे, वो मुतालबात सुनने क्या थे। पहला मुतालबा ये था हमारा अपने जितने MPs हैं उन तमाम MPs को इज्जत कराएं। जो लोग हमारे जीत के आए हैं ना अपना आजाद भी, उनको सर इज्जत दें। उसमें 2 MP हमारे ऐसे थे जिनको हमने मिनिस्टर बनाया था, उनको बताए बगैर ही हमने उनको निकाल भी दिया। CM ने कहा हाँ यार इसमें मेरी गलती थी, मुझे उनको बताना चाहिए था कि यार वो भी इंसान है और माशाल्लाह एक अच्छी फैमिलियों से हैं, कम अज कम उनको बताता भी तुम्हें इस चीज से फारिग कर रहे हैं, कल उन्होंने अपने हल्कों में जाना है और आजाद जीत के बेचारे आए हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ ये मुझसे गलती है, मैं इसका इकरार करता हूँ, बात खत्म हो गई। जब उन्होंने अपना करार किया कि एक बंदों की इज्जत, फिर आगे आ गई हल्कों की डेवलपमेंट की बारी, फिर आगे आ गई हमारी जो हमने आगे आवाम का बजट की बारी, उस पर डिस्कस हुई कि बजट सस्ता किस तरह लेके आना है। जो खान साहब ने कहा महंगाई कंट्रोल करनी, उसको कैसे, उन्होंने तमाम चीजें हमारी मानी कि इस दफा इस बजट में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल के साथ देखेंगे कि बहुत अच्छा बजट अवाम हम देंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 सालों में हम इतनी मेहनत सब करेंगे मिलके, हम सब, मैं भी करूंगा, CM भी करेगा, बाकी टीम हमारी करेगी, नीचे ब्यूरोक्रेसी करेगी कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि 2 सालों में कि हम साबित कर सकेंगे हमने जो पीछे कमियां छोड़ी थी इस साल पूरी कर ली। ये हमारा मौक़िफ़ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अगर ऐसे माना गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सोच है तरक्की, जिस तरह तरक्की की जा सकती है तरक्की होनी चाहिए। सही, दैट्स ग्रेट नजीर साहब, हमारे साथ ही रहिए।